آپ نے قربانی کے بارے میں 4 باتیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. قربانی ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کا انسان مالک ہے. دھوکے سے قربانی لی گئی، فراڈ سے لی گئی، چوری کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اسی صحابہ قربانی سے پہلے جانور خریدتے. كنا نسمن الاضحیہ والمسلمون یسمنون، صحابہ ان کو کھلا پلا کے فربہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. دوسری بات ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، قربانی اس جانور کی جائے گی اس جنس معین میں سے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم، قربانی ہوگی یا اونٹ کی ہوگی مذکر مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر مؤنث، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی چاہیے. ہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں، اور کہنے والوں کو بھی کسی نے کہا ہی ہوگا، بتانے والوں کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، بڑا مزیدار ہوتا ہے جی. کیا؟ بھینس کا بچہ. مزیدار تو ہرن بھی بڑا ہوتا ہے، مزیدار تو نیل گائے بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی حجت نہیں ہے مزہ. جی اس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کریں گے تو قیاس سے زکوٰۃ میں بھینس کا قیاس گائے پہ کرتے ہیں. اگر قیاس سے زکوٰۃ دی، اگر قیاس کی بات کی تو آج کل تو لہنگے بھی 5.5 لاکھ کے گھروں میں پڑے ہیں، زکوٰۃ تو ان کی بھی دینی پڑے گی. کپڑوں پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آج تو ڈنر سیٹ بھی 1 ملین کا بھی آتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور برتنوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یہ بات سمجھی جو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کا حکم دیا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. تیسری بات ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، ہر جانور کی اتنی عمر ہونی چاہیے اس وقت اس کو قربان کیا جائے گا. حکم یہ ہے لا تذبحوا الا مسن الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، جب تک دوندا جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرو. اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ جزع بھی کر سکتے ہیں. 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، ما اکمل السنہ، جس کی عمر 1 سال ہو جائے آپ کر سکتے ہیں. لیکن افضلیت پھر بھی اس کو ہوگی کہ دوندا ہو، نہیں مل رہا، یا آپ یہ خرید چکے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کی گائے ہونی چاہیے، اور بھیڑ مذکر یا مؤنث 1 سال کی ہونی چاہیے. رہا بکری یا بکرا تو اس کے لیے حکم الگ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بردہ بن نیار آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کر چکا ہوں، ابھی عید نماز نہیں پڑھی. فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله، یہ گوشت ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، قربانی نہیں ہوئی. اچھا پھر کیا کروں؟ ان عندي داجنا من المعز وهي خير من مسنة، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے جو دوندے سے بھی اچھا ہے. فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو بھی قیامت تک اجازت نہیں ہے. تو بکری یا بکرا مذکر یا مؤنث ہو، یہ اس وقت قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک شرط کا اعتبار نہیں کرتے ہم.
کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا۔ چوتھی بات، ان تکون الاضحیہ سالمۃ من العیوب المانعہ، ایسی قربانی نہ کرو جس میں 4 قسم کے عیب ہوں۔ پہلا عیب المریضہ البین مرضها، ایسی بیمار قربانی جس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیٹھی اٹھ نہیں سکتی، اگر وہ روایت مان لی جائے وقتی طور پر کہ یہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے، جو خود بیٹھی اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو کیسے کراس کروائے گی؟ والعرج البین عرجها ضلعها، ایسی لنگڑی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جو خود چل نہیں سکتی وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گی؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، نبینا تو ویسے ہی نہیں، کانے کی بات ہو رہی ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ درست نہیں، اس کو چلاتے دائیں ہیں وہ چلتا بائیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدو ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ ذرا غور سے دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی سے اونٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے 1 کر لے، کوئی 10 کرنا چاہتا ہے 10 کر لے، کوئی 100 کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، اگر مقصود اللہ کی رضا ہے، اگر مقصود گمنڈ ہے پھر پیسہ ضائع نہ کرے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب لوگ بدأوا یبخلوننا، لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے ہیں، اس لیے زیادہ جانور لوگ کرتے ہیں۔ مقصود اگر تانوں سے بچنا ہو، فخر ہو، پھر جائز نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ قربانی وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقصود یہ ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، چلو جی قربانی کا ایک حصہ تو ہے لیکن میرے تو 5 بچوں کے ابھی عقیقے رہتے ہیں تو گائے کر لوں، نہیں جائز۔ گائے کے ساتھ حصے قربانی کے ہیں اور عقیقے کے اندر 2 مستقل جانیں ہونی چاہیے۔ عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 مستقل جانور اور بچی کی طرف سے 1 جان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گائے یا اونٹ کے حصوں میں اس طرح شراکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عقیقہ ہے، یہ میری قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی کیا گیا تھا، اور ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں قسم کے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب ان میں یہ 4 شرطیں پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی، اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب یہ 4 کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔